دنیا کی رنگینیوں کے اندر جب انسان کھو جاتا ہے تو پھر اپنے حقیقی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ ہمارا اصلی گھر قبر ہے اور ہمارا اصلی لباس کفن ہے۔ زندگی میں جو سب سے دیر پا ہمارے وجود پہ کپڑا رہے گا وہ کفن کا رہے گا، اور زندگی میں اخروی زندگی کے اندر جو سب سے لمبا عرصہ ہم نے ٹھہرنا ہے جس جگہ پہ، وہ جگہ قبر ہے۔ یہ دنیا کے مکان، یہ کوٹھیاں، یہ ہماری نہیں ہیں، وڈیروں نے بنائی تھی، ہم رہ رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، ہمارے بچے اس میں رہیں گے۔ آپ جتنی بھی محنت کر لیں لیکن آپ کی مہلت ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی اور ایک رات بھی کوئی آپ کی میت کو رکھنا برداشت نہیں کرے گا، بلکہ حکمت بھی اسی میں ہی ہے کہ نہ رکھیں۔ جتنی دیر رکھتے جائیں گے جسم میں تعفن اور بو آنی شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو ہمارا گھر ہے نا، اور یہ جو ہمارا لباس ہے، اس کی یاد، اس کی فکر یہ زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بڑے جرائم ہیں، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، چور چوری کرتا ہے، اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ ڈاکو ڈکیٹی پہ لگا ہے، اس کو قبر یاد نہیں ہے۔ بے نماز ہے، سود خور ہے، بددیانت ہے، اللہ کی قسم جس کو قبر یاد ہے نا، جس کو مرنا یاد ہے، وہ کبھی بھی جرائم کی طرف نہیں جاتا۔ اور جب اندر سے اس عقیدے کی اور اس فکر کی نفی ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں جی، بس دنیا ہی دنیا ہے، مریں گے دیکھی جائے گی، تو میرے محترم بھائیوں پھر اس انسان کے اندر گناہ، اس انسان کے اندر جرائم، اس انسان کے اندر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے بڑی آخرت کی فکر رکھنے والا ہے۔ سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے بڑا اپنی قبر کے بارے میں سوچ و بچار کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، میرے صحابہ تم بتاتے ہو سب سے سمجھدار بندہ کون ہے؟ من اقیس الناس۔ صحابہ سوچ رہے تھے جو تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ کما لے، جو جلدی عروج، جو جلدی ترقی۔ فرمایا نہیں، سب سے عقل مند وہ ہے جس کے لمحے لمحے پہ، قدم قدم پہ موت کا تذکرہ ہوتا ہے، مرنے کا ذکر ہوتا ہے، قبر کی یاد ہوتی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہماری مجلسوں محفلوں سے یہ ذکر ختم ہو گیا۔ کوئی مرنے کی باتیں شروع کرے اس کو کہتے چپ کر یار، یہ کوئی بات کرنے کا وقت ہے، کون سی باتیں تو نے شروع کر دی؟ میرے بھائیو، ایسے زنگ لگ چکے ہیں، ایسے دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں، ایسی دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے کہ اب وہ موت کے نام سے بھی ڈراتی ہے اور قبر کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کتنے ہیں جو لوگ غسل دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کو غسل دینا ہے، محلے کے مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ کیوں بھائی؟ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بچے بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، بچیاں بھی ماں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اصل زندگی کو، اپنے اصل گھر کو، اپنے اصل لباس کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر موت سے ڈر لگتا ہے، پھر قبر سے ڈر لگتا ہے۔ دعا کرو مولا کریم ماہ رمضان کی اس برکتوں والی گھڑیوں میں اللہ ہماری قبر کو روشن فرما دے۔ اللہ ان بیٹھنے، ان مجلسوں، ان محفلوں، ان قرآن و سنت کی باتیں سننے کی برکت کی وجہ سے مولا قبر کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے اکابرین، مولا ہماری دعائیں ہیں ان کے حق میں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ میرے محترم بھائیوں، جس بندے کو یہ جتنی بڑی فکر لگ گئی نا، اس بندے کا ایمان اتنا اچھا ہے، اس بندے کی زندگی اتنی خوبصورت ہے۔ آخرت کے منکر اور آخرت کو ماننے والے کی قدم قدم پہ زندگی میں تبدیلی اور اثر نظر آتا ہے۔
آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس بندے کا معدہ خراب ہے، جس کے گردے خراب ہیں، جس کا جناب اندر کا سارا سسٹم خراب ہے، ڈاکٹر اس کے منہ سے دیکھ کے کہتے ہیں اس کا منہ بتا رہا ہے، اس کی زبان بتا رہی ہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے اس کا منہ بتاتا ہے کہ یہ آخرت والا ہے، اس کے کام بتاتے ہیں، اس کے جملے بتاتے ہیں، اس کی باتیں بتاتی ہیں، اس کی سوچ بتاتی ہیں۔ اور جو منکر ہوتا ہے اس کی سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، باتیں الگ ہیں۔ دعا کرو مولا کائنات ہماری نسل کو اس فکر پر زندگی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ قبرستان چلے گئے تو میرے نبی بیٹھ کے جا کے قبر پر، صحابہ میت کو دفنا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، زمین پر وہ تنکا مار رہے ہیں اور ساتھ فرماتے ما رأیت منظرا قط افظع من۔ میرے صحابہ، یہ جو قبر ہے نا، میں نبی نے آج تک اس سے مشکل جگہ دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں رکھنا ہی چھوڑ دو گے۔ اللہ نے جو مجھے دکھایا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں وہ دکھایا جائے تو اللہ کی قسم تم اپنی میتوں کو کہیں پھینک آؤ لیکن کسی کو قبر میں دفن نہ کرو۔ یہ جتنا بڑا مرحلہ ہے، یہ جتنا مشکل مرحلہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے صحابہ اس کی تیاری کرنا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس پر محنت، اس کے بارے میں خیال کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، قبر بندے کو یاد کرتی ہے، تم یاد کرو نہ کرو، قبر تمہیں یاد کرتی ہے۔ تم قبر کو دیکھو نہ دیکھو، قبر اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھتی ہے، اپنی زبان حال سے تجھے بلاتی ہے۔ محبوب نے فرمایا قبر کہتی ہے انا بیت الظلم، انا بیت البخشا، انا بیت الدور، لوگوں میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے لیے روشنیاں لے کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی روشنی لے کے آنا، لمبی نماز کی روشنی لے کے آنا، اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی روشنی لے کے آنا۔ میرے اندر بڑے اندھیرے ہیں، روشنیوں کا انتظام کر کے آنا۔ انا بیت البخشا، انا بیت الدور، میرے اندر سانپ بھی ہیں، میرے اندر بچھو بھی ہیں، میرے اندر کیڑے بھی ہیں، میرے اندر مکوڑے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے بچنے کا انتظام کر کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا بندہ یاد کرے نہ کرے، قبر تجھے یاد کرتی ہے، تو بھول بھی جائے قبر نہیں تجھے بھولتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ قبر نو اڈیکا نت رہندیاں نے تیریاں، موت روز کر تیرے مار دیو پھیریاں، تیریاں تے بندے آئے ساواں بھی نہیں تیریاں، قبر نو اڈیکا نت رہندیاں نے تیریاں۔ بندہ کہتا ہے یہ کوٹھیاں میری، یہ پلازے میرے، یہ فیکٹریاں میری، یہ عہدے میرے، فلاں چیز میری، فلاں چیز میری۔ اللہ فرماتے میرے بندے تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اندر چلنے والی سانس بھی تیری نہیں، جب تک میں چاہوں گا سانس چلے گی، جب میں روک دوں گا رک جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خبر نو اڈیکا نت رہندیاں نے تیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں، اوے تیریاں تے بندے آئے ساواں بھی نہیں تیریاں، خبر نو اڈیکا نت رہندیاں نے تیریاں۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔
جیسے جیسے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، لوگوں چاہیے تو یہ تھا کہ موت کو زیادہ یاد کرتا، میرا بندہ جیسے آگے جاتا ہے ایسے ہی حریص بن گیا، ایسے ہی دنیا دار بن گیا، ایسے ہی بڑا لالچی بن گیا، پیسے اکٹھے کرنے کی فکر ہے، عہدے کی فکر ہے، کوٹھی کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، نہیں فکر مومن کو موت کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا جن لوگوں نے فکر کی ان کی زندگیاں کیسی مختلف بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، خلیفہ اول ہیں، میرے نبی کے محسن ابو بکر ہیں، اسلام پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون بندہ ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کس نے آج نماز جنازہ پڑھی؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کون بندہ ہے جس نے کسی مسلمان بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی سی دروازے سے نمازی جائیں گے، کسی سے روزے دار جائیں گے، کسی سے صدقہ کرنے والے جائیں گے، کسی سے مجاہد جائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے کی بلائیں گے؟ نماز بھی بے مثال، روزہ بھی بے مثال، جہاد بھی بے مثال، صدقہ بھی بے مثال، سخاوت بھی بے مثال، محبوب کوئی ایسا خوش نصیب ہے؟ آپ فرماتے وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر میں اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ تو وہ خوش نصیب ہے جو جنت کے سامنے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے ابو بکر ادھر سے ہاں، ابو بکر ادھر سے۔ اتنے نیک ہے، اتنے عظیم ہے، مگر قبر کی فکر کیسی فکر ہے؟ دنیا سے جانے لگے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، کہنے لگے بیٹی عائشہ میں مر جاؤں تو ابو بکر کو کفن میرے پرانے کپڑوں میں ہی دے دینا، نیا کفن نہ خریدنا، اسی کپڑوں میں ہی کفن دے دینا مجھے۔ امی جان فرماتی ہیں ابو جان کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے اچھا کفن ہی لے آئیں؟ کہنے لگے بیٹی عائشہ کفن خوبصورت ہو یا کفن پرانا ہو، مرنے والے کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کفن نہیں، قبر میں تو صرف عمل کام آتا ہے، عمل کام آتا ہے، کفن کام نہیں آئے گا، میرے اسی کپڑوں میں دفنا دینا۔ یہ ایمان ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ اتنی فکر کرتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے چڑیا کو دیکھا درخت پر بیٹھے تو رو کے کہنے لگے لو انی عصفورۃ، ابو بکر کاش تو بندہ نہ ہوتا، تو چڑیا ہوتا، مرنے کے بعد اس چڑیا کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ابو بکر تو کیسے حساب دے؟ میرے بھائی یہ فکر والے لوگوں کی زندگی ہے، یہ فکر والوں کا انداز ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، خالق کائنات نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جلدی کر لو، سستیاں چھوڑ دو، غفلتیں چھوڑ دو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مرنے کی قبر کی آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب عمر کو دیکھ لو، حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے مانگ مانگ کے لیا ہے، غلاف کعبہ مانگ کے دعائیں کی، اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے، تہجد میں رو رو کے مانگا اللہ عمر دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معراج کی رات آپ آسمان پہ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی، وہاں پر اللہ پاک نے میرے نبی کو عمر کی جنت بھی دکھا دی۔
آپ فرماتے عمر تیری جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، اور لوگوں عمر کی جنت پہ کوئی شک نہ کرے، میں نبیوں کا امام عمر کی جنت خود دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کرتے، قبر کو یاد کرتے، موت کو یاد کرتے، اتنا رویا کرتے، اتنا رویا کرتے، اتنا رویا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مٹی کے اندر اپنے سر کو مار کے کہتے ہیں ویل لک یا عمر ان لم تغفر لک ربک، عمر تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت زیادہ رویا کرتے۔ ایک دن ابی بن کعب آ گئے، دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت جناب عمر کی زبان پر آئی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے جہنم کے اوپر پل صراط لگے گا، اس پل صراط سے ہر بندے کو گزرنا ہی پڑے گا۔ ابی بن کعب بھی رونے لگے، سیدنا عمر بھی رونے لگے۔ صحابہ کہتے اس ایک آیت پر ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر اتنا روئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ایک آیت پر اتنا روتے تھے، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے۔ کبھی صحراؤں میں لیٹ کے کہتے اللہ زندگی تو بڑی خوبصورت گزر گئی ہے، مولا ایک ہی فکر ہے، ایک ہی خیال ہے، دل میں ایک ہی گمان ہے، موت پتہ نہیں کیسی آئے گی۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ موت دینا عمر کو، شہادت کی موت دینا، پیارے نبی محمد کے شہر مدینہ میں موت دینا۔ اتنے عظیم ہیں لیکن فکر اتنی ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اپنی موت کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ محبوب نے فرمایا جو بندہ حالت ایمان میں مدینہ میں فوت ہوگا نا، میں پیغمبر کل قیامت والے دن اس کی سفارش کروں۔ عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ شہادت کی موت دے، نبی کے شہر میں دے، تاکہ سفارش بھی مل جائے اور شہداء کا مقام بھی مل جائے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے، مولا جناب عمر کی دعا ہم سب کی زندگی کو بھی لگا دے، اللہ موت بھی شہادت کی دے دے نبی کے شہر مدینے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فکر والوں کی زندگیاں ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نیک ہیں، نبی کے دور داماد ہیں۔ فرمایا عثمان جنت کے فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا عثمان جہاں پر بیٹھا ہو فرشتو عثمان کی قدر کیا کرو، عثمان عامی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کبھی پیغمبر جس کو کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تیری جہاد سے، محبت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بشارت دی، عثمان کو کہہ دو آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے، عثمان کی جنت پھر بھی پکی۔ جنتوں کی ڈگریاں لینے والے، جنتوں کی بشارتیں لینے والے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حمران کے ساتھ جا رہے، قبرستان سے گزرے، سواری سے نیچے اترے، ایک قبر پر بیٹھے، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ غلام کہتا ہے میں پیچھے گیا، میں جا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پہ ہاتھ لگایا، میں نے کہا بس کرو عثمان بس کرو، بڑا رو لیا، آؤ چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان اٹھے، آنکھیں صاف کی، سواری پہ بیٹھے اور چلنے لگے۔ میں نے کہا پیارے عثمان یہ تو بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ آپ کی امی کی قبر ہے، امی کی یاد نے رلا دیا، یا ابو کی قبر ہے، ابو کی یاد نے رلا دیا؟ پیارے عثمان کہتے ہیں نہیں حمران، نہ امی کی قبر ہے نہ ابو کی قبر ہے، مجھے نہیں پتا قبر میں سونے والا کون ہے۔
مجھے تو قبر کو دیکھ کے رونا اس لیے آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اول منزل من منازل الآخرہ، قیامت والے دن اللہ نے حساب تو شروع کرنا ہے، مگر اس سے پہلے سب سے سخت مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ جو اس میں چھوٹ گیا قیامت والے دن بھی چھوٹ جائے گا، لیکن جو اس میں پھنس گیا آگے نہیں چل سکے گا۔ اور لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں عثمان کی قبر کیسی ہوگی اور پتہ نہیں عثمان کا قبر میں کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان فکر والے لوگوں کی زندگیاں دیکھ لو ذرا، قبر کو دیکھ کے اتنا روئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کی تر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قبرستان سے گزرو تو اپنی قبر کی یاد کرو، میت کو دیکھو تو اپنی میت کو یاد کرو، جنازے کو دیکھو تو اپنے جنازوں کو یاد کرو، کفن کو دیکھیں تو اپنے کفن کو یاد کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کا دن پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر کچھ جملے جاری ہیں۔ ایک صحابی کہتا میں قریب ہو کے سننے لگا، کیا کہہ رہے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی کہی جا رہے سے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ لوگو عید اس بندے کی نہیں جس بندے نے کپڑے نئے پہن لیے، جوتے نئے خرید لیے، عید اس بندے کی ہے جس کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے اور جنت کا اعلان کر دیا۔ پتہ نہیں علی کے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں، اس لیے بیٹھا روتا ہوں۔ پتہ نہیں علی کو اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ اتنے نیک ہو کے اتنے عظیم ہو کے بھی اس خبر پر روتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو کیوں بے پرواہ ہو گیا؟ تو کیوں اتنا زیادہ دور ہو گیا اس سوچ سے، اس فکر سے؟ کسی کو مرتا دیکھ کے کہتا ہے میں نے کون سا مرنا ہے۔ جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کے بھی اس کو دنیا کی باتیں یاد ہیں، میت کے اوپر کھڑے ہو کے بھی کاروبار کی باتیں یاد ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی اس کو اپنے کاروبار یاد رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن فکر والے لوگوں کی زندگیاں دیکھو۔ جناب امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے زین العابدین لبیک اللہم لبیک کہتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے ان کے منہ پر چھینٹے مارے، ہوش دلایا۔ زین العابدین کیا ہو گیا ہے؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کا گھر دیکھنے آئے ہو، عمرہ کرنے آئے ہو، حج کرنے آئے ہو، طواف کر رہے ہو، آپ رو کیوں رہے ہو اور بے ہوش بار بار کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک اور بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا زین العابدین کیوں اس قدر پریشان ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ ذرا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فرمانے لگے یار دکھ ایک ہے، تکلیف ایک ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، دل میں آواز آتی ہے زین العابدین جس کو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرے گناہوں کی وجہ سے کہہ دے لا لبیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں، کوئی تیری حاضری نہیں، جا واپس چلا جا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں، اپنے جرائم کو یاد کر کے روتا ہوں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اللہ کی قسم جو ادھر روئے گا پھر قبر میں رونا نہیں پڑے گا، جو ادھر روئے گا پھر میدان محشر میں رونا نہیں پڑے گا۔ رمضان کے بابرکت دن ہیں، بابرکت راتیں ہیں، اکیلے بیٹھا کرو، اپنی قبر کو یاد کر کے دیر تک دعا کیا کرو، اللہ ان ساروں نے مجھے پھینک کے آ جانا ہے، سوالوں کے جواب تو مجھے ہی دینے پڑیں گے، حساب تو مجھے ہی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں آ گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے او قبروں میں سونے والوں، ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک بات تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، وہ جو گھر تم چھوڑ کے آئے تھے ان گھر کے مالک اور بن چکے ہیں، جو گاڑیاں تم چھوڑ کے آئے تھے ان گاڑیوں کے سٹیرنگوں پہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے جو بیویاں چھوڑی تھی انہوں نے بھی آگے نکاح کر لیے، اور لوگوں قبروں میں سونے والوں یہ تمہیں میں خبر دیتا ہوں، اب تم مجھے بتاؤ اگلے مراحل کیا ہیں، اب تم مجھے بتاؤ اگلے معاملات کیسے ہیں۔ پھر خود ہی لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے اللہ اگر قبر والوں کو زبان دے دے، یہ قبر والے چلا چلا کے کہیں علی دنیا سے بڑا کوئی دھوکہ ہی نہیں ہے، علی دنیا سے بڑا کوئی دھوکہ ہی نہیں۔ اس طرح سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے، اس طرح سے اپنے آپ کو اس گھر کو یاد کرواتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑا کرتے، اور فرماتے تھے جو بندہ کہتا ہے نا گناہوں کی لت پڑی چھوڑا نہیں جاتا، میرے سے جھوٹ نہیں چھٹتا، میرے سے زنا نہیں چھٹتا، میرے سے شراب نہیں چھٹتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، فرماتے تھے یار اس کو زیادہ واز نہ سناؤ، نصیحتیں نہ سناؤ، بس ایسے کرو اس بندے کو پکڑو اور اس کو قبرستان لے جاؤ، کسی میت کو جب دفن کرنے لگو نا تو اس کو کہنا لباس کفن تو پہنا، پھر قبر میں تو اتار، جب میت قبر میں اتر جائے تو اس کو کہنا کہ اس میت کے بند قبر میں جا کے تو کھول۔ فرماتے تھے جب کوئی بندہ بند کھولتا ہے نا کفن کے تو یہ دل کے لگے ہوئے زنگ اور دل کے لگے ہوئے تالے اللہ کھول دیتے۔ جو اصلاح بڑے بڑے لیکچروں سے نہیں ہوتی، وہ اصلاح صرف تدفین قبر پر ہو سکتی ہے، صرف ایک غسل دینے پہ ہو سکتی ہے، صرف ایک کفن کو دیکھنے سے ہو سکتی ہے۔ چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، اوئے چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، نا پل تو کفن دیاں بنداں نوں، چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، نا پل تو کفن دیاں بنداں نوں، چھڈ دنیا دے زن فرزنداں نوں، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمانا، مولا یہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں اللہ موت کی سختیوں سے سب کو محفوظ فرمانا۔ چل ویکھ قبر دیاں کنداں نوں، نا پل تو کفن دیاں بنداں نوں، چھڈ دنیا دے زل فرزنداں نوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، جواناں دیاں دوڑاں مروڑ دیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بندے اپنی قبر کو یاد کیا کر، اپنی موت کو یاد کیا کر، اپنے کفن کو یاد کیا کر۔ اللہ کی قسم ہے قبر کی یاد تو دنیا کے سارے گناہوں کی لذتیں توڑ دینے والی ہے، قبر کی یاد تو بڑے بڑے دلوں کے زنگ اتارنے والی ہے، قبر کی یاد تو بڑے بڑے ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، خالق کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی، اس دھوکے کے اندر آ کے
لڑائیاں جھگڑے وراثتی چکر، اس بھائی سے اس سے، اس کے کھا گیا اس کے کھا گیا، اس سے منہ ماری اس سے منہ ماری، اس سے لڑائی اس سے لڑائی۔ جن زمینوں کی خاطر لڑنے والے ہو وہ زمینیں ساتھ نہیں جائیں گی، جن جائیدادوں کی خاطر منہ ماری ہے یہ جائیدادیں ساتھ نہیں جائیں گی، جن کی وجہ سے قرابت داریاں توڑی وہ تو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تیرے ساتھ جائے گا تیرا روزہ، تیرے ساتھ جائے گا تیرا قرآن، تیرے ساتھ جائے گا تیرا ذکر، تیرے ساتھ جائیں گی تیری دعائیں۔ اپنی کسی دعا میں اپنی قبر کو نہ بھولا کر، اپنی کسی دعا میں اپنے والدین کی قبر کو نہ بھولا کرو۔ رمضان کی گھڑیاں تو ویسے ہی بڑی بابرکت ہیں، بس ایسی دعا کر لے کہ تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے، خالق و مالک کہہ دیں لکھ دو میرے فرشتوں اس بندے کے بارے میں جہنم کی آزادی لکھ دو، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے نام لکھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آخری عشرے میں اعتکاف، یہ اعتکاف قبر کی تیاری کا بڑا خوبصورت ایک نقشہ ہے۔ چھوٹا سا خیمہ بنا ہے، بس اس کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ خیمہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، قبر تو اس سے بھی چھوٹی ہے۔ یہاں تو لائٹیں بھی ہیں، وہاں تو کوئی روشنی بھی کوئی نہیں۔ یہاں سحری افطاری دینے والا آ جاتا، وہاں تیرے پاس کسی نے آنا بھی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ تجھے رکھ کے آ جائیں گے، پھر تو کوئی کسی عید پہ ہی جائے گا، لگتا ہے ابو کی قبر یہ ہے، وہ کہتا لگتا ہے امی کی قبر یہ تو تختیاں لگا دی نام لکھ کے، وگرنہ کہاں قبریں ملیں گی۔ حالانکہ قبر تو تختی کے بغیر ہی تجھے یاد رہنی چاہیے۔ مسلسل جا کے جب بھی جائے گا بچوں کو ساتھ لے کے جائے، میرے بیٹے یہ تمہارے دادا سوئے ہوئے ہیں، بچوں کو سمجھ آ جائے ابو زندگی میں لاتے رہے، اب ابو کی قبر پہ ہم نے بھی جاتے رہے۔ عادتیں ڈالیں گے تو کل یہ جائیں گے۔ آج تو اپنے والدین کو بھول گیا، تیری قبر پہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ گزرے ہیں ابراہیم بن ادم، لونڈی کو کہا میرے کمرے کو صاف کر دے، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ وہ کمرے کی صفائی کرتے کرتے اس نے دیکھا بادشاہ کا بستر ہے، بڑا خوبصورت ہے، نرم و نازک ہے، چل تھوڑی دیر میں بھی لیٹ کے دیکھ لیتی ہوں۔ بادشاہ نے میں کہا ہاں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، تو جب آئے گا تو اٹھ جاؤں گی۔ لیٹی، وہ بڑا نرم بستر تھا، لیٹی نیند آ گئی، سو گئی۔ بادشاہ آیا، اس نے دیکھا میرے بستر پہ لونڈی لیٹی ہوں، بلایا جلاد کو، کہا اس کو پکڑو اور اس کو کوڑے مارو۔ اس نے اس کو گھسیٹا، نیچے اتارا اور کوڑے مارنے شروع کر۔ 2 4 5 10 جب اس کو کوڑے مارے نا تو لونڈی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی ہاں، اور مسکرائی۔ بادشاہ کہتا تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ تھوڑی دیر سونے پر اتنے کوڑے لگے ہیں، جو ہمیشہ ان پہ سوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو ہمیشہ ان پہ سوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی بعض اوقات دل کو بدلنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ ابراہیم ادم کہتا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا گیا۔ کہتا اس بستر کو اٹھا لو، آج کے بعد زمین پہ سوؤں گا، اس کے اوپر کبھی نہیں سوؤں گا۔ باقی پوری زندگی گزری، پھر زمین پہ سوتے گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فکر ہونا بندے کو تو پھر بندے کی زندگی بدلتی بھی ہے۔ فکر نہ ہو تو آئے رمضان گزر گئے، کئی رمضان گزر گئے، میں نہ بدل سکا۔ دوسرا عشرہ شروع ہے، ابھی بھی نہ بیچارے کو دعا کرنے کی فرصت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ رونے کی فرصت ہے۔ میرے بھائی یہ زنگ اترے گا، ذرا اس زنگ کو اتارنے کے لیے قبرستان کا چکر لگا کیا، اس مٹی کو دیکھ کے سمجھنا شاید یہ جو لائن چل رہی ہے نا اس سے آگے میری قبر بنے۔ اور جب جا کے دیکھے گا تو پتہ چلے گا تجھے یہ 2005 میں پیدا ہوا تھا، یہ 20 میں فوت ہو گیا ہے، یہ تیرے سے بعد میں آیا ہے اور تیرے سے پہلے چلا گیا۔ اس کو اللہ نے 10 سال مہلت دی، اس کو 20 سال دی، اس کو 40 سال دی، یہ 70 سال کے بعد چلا گیا۔ کبھی جا کے وہاں پر لکھی تحریریں پڑھ، تیرے دل پہ چوٹ لگے گی کہ ہاں یہ چلے گئے،
آج مجھے اللہ نے فرصت دی ہے، اس فرصت میں اگر اس گھر کی تو تیاری نہ کر سکا تو میرے برادر، میرے بھائی، تو نے اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے سے بچو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد آئے بہت بڑے محدث ہیں، چادریں بناتے ہیں، سردی والی چادریں۔ ایک بندے نے آرڈر پہ چادر بنوائی، لے کے چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آ گیا، آ کے کہنے لگا بابا جی یہ چادر کیسی بنائی ہے، اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے۔ اس محدث نے چادر پکڑی اپنے ہاتھ میں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ آدمی کہتا بابا جی رو نہ، میں چادر واپس کرنے نہیں آیا، پیسے نہیں مانگتا، صرف بتانے آیا ہوں یہ جو آپ نے بڑی محنت سے چادر بنائی اس کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ کہنے لگے بیٹا اس لیے نہیں روتا کہ چادر واپس آ جائے گی، اس لیے نہیں روتا کہ تجھے پیسے دینے پڑیں گے، روتا اس لیے ہوں انسانوں کے کتنا تو نازک مزاج ہے، وہ خالق کیسا ہوگا، مجھے تو ڈر لگتا ہے پوری زندگی کے عمل کر کے جاؤں۔ اللہ کہے تیری نمازیں کے اندر بھی عیب ہے، تیرے روزوں کے اندر بھی عیب ہے، تیری تلاوت بھی نکمی ہے، تیرے اذکار بھی عیب والے ہیں، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ ایک انسان ہو کہ میری محنتوں پہ عیب نکالتا ہے، خالق و مالک کیسے پسند کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر جب یاد ہو پھر فکر پیدا ہوتی ہے، جب فکر پیدا ہو جائے پھر بندہ اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ آؤ ان گھڑیوں کو بابرکت جانے، لڑائیاں ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، دلوں کو صاف کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کا دل صاف نہیں ہے اس کے روزے میں وزن کوئی نہیں، جس کا دل صاف نہیں اس کی عبادت میں وزن کوئی نہیں، اگر دل صاف نہیں ہے پھر معاملات میں وزن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پورے سال کے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حسن رمضان میں رکھا ہے، اور پورے رمضان کا حسن اللہ نے لیلۃ القدر میں رکھا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا حسن کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ مولا تو بڑا ہی کریم ہے، معاف کرنے والا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیلۃ القدر کی دعا یہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں جلدی معاف کرے تو پھر تم بھی لوگوں کو جلدی معاف کر دو۔ یہ معافی کا نسخہ ہے، لوگوں کو معاف کرو، قدورتوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات اللہ کے پاس عمل پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا عمل مجھے نہ دکھانا جو آپس میں لڑے ہیں، چہرہ ادھر ادھر کر کے پھرتے ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے لڑتا ہے وہ سارے ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی لڑائیاں، اتنے بڑے جھگڑے ہیں، ناراضگیاں، سالوں سال کی ناراضگی، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتا، اس نے رشتہ نہیں دیا لڑائی، اس نے رشتہ نہیں لیا لڑائی، اس نے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا۔ وہ دکانیں، وہ جائیدادیں، وہ مکان ادھر پڑے ہیں، بھائی کی میت پہ بہن آ کے رو کے گر کے کہتی میرے برادر وہ کیس کیے تھے جن دکانوں کے، وہ دکانیں ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا، وہ جس پلاٹ کی وجہ سے ناراض تھا وہ تو پلاٹ ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے برادر جن چیزوں کی وجہ سے منہ موڑ لیا تھا وہ چیزیں ساری ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اس دن آنے سے پہلے کبھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیا کر کے یار یہ تیری میت پڑی ہوئی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی ہے، دنیا تیرے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور تو بول نہیں سکتا،
تو کسی کو چپ نہیں کروا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس اس لمحے کو یاد کر کے صلح کر لیا کر، اس لمحے کو یاد کر کے دل کو صاف کر لیا کر کہ مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ اوے مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ اور ایک دن ساواں دی ہے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ایک دن ساواں دی ہے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا ڈونا، بہ کے تیرے کول پھر سارے نے رونا ہے۔ اور ماں باپ بہنا بھائی سب بیلی چھڈی جانا ہے، جندے وچ رہنا سیں او حویلی چھڈی جانا ہے۔ اوے ماں باپ بہنا بھائی سب بیلی چھڈی جانا ہے، جندے وچ رہنا سیں او حویلی چھڈی جانا ہے۔ سجنا دے نال ویلا لنگیا جو سونا، بہ کے تیرے کول پھر سارے نے رونا ہے۔ اور وار وار لوکاں تینوں کندھیاں تے چکنا، وار وار لوکاں تینوں کندھیاں تے چکنا، اس ویلے گھر وچ رکھ بھی نہیں سکنا۔ اوے جنہ بھی بچو آخر مٹی تھلے سونا، بہ کے تیرے کول پھر سارے نے رونا ہے۔ اگر موت یاد ہو پھر بندہ چور نہیں ہوتا، موت یاد ہو بندہ ڈکیٹیاں نہیں کرتا، موت یاد ہو بندہ شرابیں نہیں پیتا۔ اگر قبر یاد ہے پھر دو نمبریاں نہ کیا کر، اگر مرنا یاد ہے پھر نماز نہ چھوڑا کر، اگر مرنا یاد ہے پھر دن ہے رمضان کے ببرکت گھڑیاں، ان دنوں کے اندر ان راتوں کے اندر بیٹھ کے اپنی قبر کو روشن کر لے، اپنی قبر کو خوبصورت بنا لے، کیونکہ مولا کریم کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ عقل مند سمجھدار وہ بندہ ہے جو اس نہج میں، اس تیاری میں، اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ کام میری قبر کو خراب تو نہیں کرے گا، یہ عمل میری قبر کو روشن کرے گا، وہ عمل کر لے، اس طرف چلا جائے۔ اللہ ہمارے رمضان کو باعث برکت بنا دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔